آ کر بیٹھ جائیے. ادھر والے اس طرف آ جائیں, تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی تھوڑا اس طرف آ جائیے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تعریف اور توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کے اوپر دو قسم کے حقوق کو واجب قرار دیا ہے, دو قسم کے رائٹس کو واجب قرار دیا. پہلا حق خود اس مالک کا جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے, جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا حق. جس حق سے مراد کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی, ہمیں پیدا کیا, کھانا دیا, پانی دیا, زندگی گزارنے کے لیے جن نعمتوں کی ہمیں ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ان کو مہیا کیا. تو جب اللہ رب العالمین نے اس کا حق ادا کر دیا تو بندے کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے, صرف اللہ کے آگے اپنا سر جھکائے, صرف اللہ تعالیٰ کے آگے عزت کو تلاش کرے, اللہ تعالیٰ کے لیے بہادری دکھائے, اس کے لیے دین کو قائم کرنے کی کوششیں کرے. ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے حلال اسے حلال مانے, ہر وہ حکم جسے اللہ نے کہا ہے حرام اسے حرام مانے. اس چیز کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ, یا اللہ کے حقوق, اللہ کے حق, کہ جس کو پورا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب, ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر واجب کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی اس خلقت کو مانتا ہے, اپنے اوپر ایک رب کا تصور کرتا ہے اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا ہے, تو وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے.
اللہ کے حقوق کے اندر توحید بھی آ گئی، اللہ کے حق کے اندر رسالت بھی آ گئی، اللہ کے حق کے اندر قرآن اور قرآن کا دیا ہوا منہج اور دستور آ گیا، یعنی پورا کا پورا اسلام اللہ کے حق کے اندر آ گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں ایک طرف اپنے حق کی بات کی، وہیں بڑی اہمیت کا حامل حقوق العباد کو بھی بتایا۔ بندوں کے بندوں پر حق، لوگوں کے لوگوں پر حق، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے حق، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے حق، ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے حق، آپ کا کس پر کیا حق بنتا ہے اسے آپ کو کیسے ادا کرنا ہے، کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو میں نے حق دیا، ایک ذمہ داری دی ہے، اور میں تم میں سے ہر انسان سے کل روز قیامت اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کروں، تم سے پوچھا جائے گا، حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اگر تم نے ادا کیا ہوگا تب تو تم جواب دے پاؤ گے، اگر ادا نہ کیا ہوگا تو جواب نہ دے پاؤ گے۔ اور یہی وہ وجہ کہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر بندہ مومن توحید پر ہے، شرک کر کے نہ آئے، میرے حق کے اندر چاہے کمی بھی کر دے، میرے حق کے اندر کوتاہی بھی کر دے، اگر بندہ میرے سامنے توحید لے کر آئے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پر حقوق العباد کو میں معاف کرنے والا نہیں۔ جب تک کہ وہ بندے سے بندہ معافی نہ مانگ لے، وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے، حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں۔ اور اسی لیے کل روز قیامت جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو فیصلے کے دن سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ جو اپنے حق کے بارے میں سوال کرے گا اس کو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، اول ما یقضی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین کل روز قیامت جب بندوں سے سوال کرے گا، فیصلے کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو سب سے پہلا سوال بندوں کے حق کے بارے میں ہوگا کہ تجھے جو میں نے ذمہ داری دی تھی، بندوں کا جو حق دیا تھا تو نے اسے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بھائی، تیرا بہن، تیرا پڑوسی، تیرے رشتے دار، جن کا حق میں نے تیرے پر واجب کیا تھا تو نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور بندہ جواب دے گا۔ اگر حق ادا کیا الحمدللہ اللہ اجر دے گا، اور اگر ادا نہ کیا ہو تو اللہ کہے گا میں معاف کرنے والا نہیں، اس کی پاداش میں تجھے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں پر بندے کا حق تو بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ دنیا میں معافی مانگنا تھی، معاف کروانا تھا، اگر نہیں کروایا تو میں معاف کرنے والا نہیں۔ اگر آپ عبادات کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں ہر عبادت کے اندر آپ کو حقوق العباد نظر آئے گا کہ رب نے مسجد کے اندر ایک صف میں کھڑا کر کے بندوں کے حقوق بتائے کہ یہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں، تم سب ایک برابر ہو۔ روزہ رکھوا کر بندوں کا حق ادا کروایا کہ بھوکے جب رہنا تو غریب کی بھوک کو یاد کرنا تاکہ حقوق العباد کو ادا کرنے والا بن جائے۔ زکات جب دی تو اس لیے کہ تیرے پاس اگر پیسہ ہے 2.5% امیر غریب کو دے گا تاکہ حقوق العباد ادا ہو جائے۔ کہ حج کے اندر اس میدان میں تجھے یہ سکھایا گیا کہ کالے گورے رنگ نسل زبان سب چھوڑ کر جب تم ایک میدان میں جمع ہو سکتے ہو تو کہ زندگی کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، مسائل پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے ذریعے ہمیں حقوق العباد سکھائے، بندوں کے حقوق کے بارے میں سکھایا، بندوں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن میرا جو آج کا عنوان ہے ان عام حقوق کے اندر ایک چھوٹا حق لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے بہت بڑا حق، وہ ہے پڑوسی کا حق۔ آج ہم زندگی گزارتے ہیں، اچھا گھر بھی بناتے ہیں، اچھی طریقے سے زندگی بھی گزارتے ہیں، ہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، اپنے حالات کے اندر غور کریں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ میں جب مکان بناؤں اسے تکلیف دیتا ہوں، اس کے گھر کے آگے مال مٹیریل ڈالتا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اس سے سوال نہیں کرتا، میں اس سے نہیں پوچھتا۔ جب میں گاڑی کھڑی کروں اس کا گھر کا گیٹ بند کر دوں میں اس سے سوال نہیں کرتا۔ میں گھر میں اچھا کھانا کھاؤں، اس کے گھر موجود ہے کہ نہیں میں اس سے سوال نہیں کرتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے، جبکہ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا ذکر کیا کہ سید المرسلین کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل میرے پاس آتے رہے، جبریل برابر اللہ کی طرف سے آتے رہے اور برابر کہتے رہے اے اللہ کے نبی اپنی امت کو بتائیے کہ پڑوسیوں کا دھیان رکھنا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو بتائیے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اب بتائیے 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 بتائیے۔ جبریل اتنی بار آئے مجھے یہ حکم دے کر گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس کے بعد جب حکم آئے گا تو اللہ کہے گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دینا پڑے گا۔
اسلام کا حق اور ہمارا عمل دونوں کے درمیان فرق ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اتنا حق اتنی بار بتایا گیا کہ مجھے لگتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ اب ایسا ہوگا کہ اس کے بعد جو حکم آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکم دے دیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو جیسے بیٹے کا حق ہوتا ہے، جیسے بیٹی کا حق ہوتا ہے، جیسے تمہارے مال کے اندر لوگوں کو بانٹا جاتا ہے، اب تمہارے مال کا جب ترکہ تقسیم ہوگا اس ترکے کے اندر پڑوسی کو بھی حق دینا پڑے گا، پڑوسی کا بھی حصہ لگایا جائے گا۔ اگر ٹوٹل مال اتنا چھوڑا تو اتنا پڑوسی کو دینا پڑے گا، کیونکہ اسلام نے پڑوسی کا اتنا زیادہ حق بتایا، اسلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنے زیادہ تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب مجھے حکم دے دیا جائے گا کہ وراثت میں مال تم کو ان کو دینا پڑے گا۔ سوچئے اسلام کے اندر پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے، میرے پاس رہنے والا، میرے گھر کے پاس رہنے والا، میرے گھر کے پیچھے رہنے والا، آئٹ سائڈ کے اندر کچھ دوری تک رکھنے والے، یہ سارے میرے پڑوسی، یہ سارے میرے پڑوس والے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام نے بنیادی طور پر 3 طرح کے پڑوسیوں کا حدیث کے اندر ذکر کیا۔ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی کافر پڑوسی، آپ کے پاس میں کفر والا رہتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کا انکار کرتا، دین اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اسلام اللہ کے نبی کہتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کافر بھی ہے تو تمہیں پڑوس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا پڑے گا، تمہاری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ہے کافر پڑوسی۔ دوسرا مسلم پڑوسی، تمہیں اگر اس کا حق ادا کیا تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، کافر کا ادا کیا تو ایک اجر ملے گا، پڑوس کے حق کا اجر ملے گا۔ اگر مسلمان تمہارے قریب میں رہتا ہے، تم نے اس کا حق ادا کیا تو 2 ثواب ملیں گے، ایک اسلام کی محبت کا ثواب، دوسرا پڑوسی کے حق کا ثواب۔ لیکن تیسرا پڑوسی وہ کہ میرا رشتہ دار بھی ہو اور میرا پڑوسی بھی، رشتہ دار بھی لگتا ہے، تعلقات بھی ہے اس سے، اور وہ میرا پڑوسی بھی ہے، اگر اب میں اس کے ساتھ اس میں سلوک کروں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 طرح کا اجر ملے گا، ایک پڑوسی کا حق ادا کرنے کا ثواب، دوسرا مسلمان کا خیال رکھنے کا ثواب، اور تیسرا تو نے رشتہ داری کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بھی ثواب دے گا۔ یعنی 3 ثواب۔ یعنی اسلام کے اندر، حدیث کے اندر پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کافر ہے تب بھی خیال رکھو، مسلمان ہے تب بھی خیال رکھو، اور رشتہ دار ہے تو اور زیادہ اس کا خیال رکھو۔ اسلام نے، شریعت نے، قرآن اور حدیث نے ہمارے اوپر اس چیز کو واجب قرار دیا۔ حقوق کی اگر میں بات کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق اتنا اونچا رکھا کہ اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دے دیا۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقلت انا يا رسول الله فقال فاخذ بيدي فعد 5 اتق المحارم تكن اعبد الناس، اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الزهق فان كثرة الزهق يميت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے میں اس سے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، وہ سیکھ کر یا تو عمل کرنے والا بن جائے یا عمل نہ بھی کر پائے تو کم سے کم دوسروں کو سکھا کر عمل کروانے والا بنا دے۔ کون ایسا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں سیکھوں گا، مجھے سکھائیے، مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور 5 چیزوں کی نصیحت انہیں کی کہ ابو ہریرہ سن، میں تجھے 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ فرمایا کیا؟ پہلے نمبر پر اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جو بھی حرام کیا ہے انہیں چھوڑ دے، اس دنیا کے اندر تجھ سے بڑا عبادت گزار دوسرا کوئی نہیں۔ جو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور اس کے ساتھ ساری حرام کاری کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بس جو فرض ہے اگر اس پر بھی عمل کر لیا لیکن تو حرام سے بچ جا، ہر حرام چیز سے بچ جا تو تجھ سے بڑا عبادت گزار اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہ ہوگا، سب سے بڑا عبادت گزار تو ہو جائے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، پہلی چیز محارم سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ دوسری چیز اللہ نے جو
اور جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے کائنات کا سب سے بے نیاز انسان بنا دے. جو اللہ نے دیا، جتنا اللہ نے دیا، گھر جیسا دیا الحمدللہ، مکان، دکان، کاروبار، پیسہ، بیوی، بچے، اللہ تو نے جو دیا الحمدللہ تیرا شکر. اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے کائنات کا سب سے بے نیاز انسان بنا دے گا. وہاں اللہ کے نبی چھوٹا سا کمرہ ہے، کچا سا کمرہ ہے، ایک چٹائی پر لیٹے ہیں اور اس کے بعد بھی زندگی میں سکون ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے خلیفہ ہے اور کپڑے کے اندر پیون لگا ہے پر سکون ہے. ابو سلمہ پورا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں پر سکون ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا جو جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں. تو اللہ نے ان کے سینے کو بے نیازی سے بھر دیا تھا. اور یہاں جب اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں، اللہ کتنا بھی دے ہمیشہ شک رہتا ہے. تیسری چیز جو میرا عنوان ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جو تیرے پڑوس میں رہے، جو تیرے آس پڑوسی ہوں، ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا، تو پکا مومن بن جائے گا، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. یعنی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اگر تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو مومن بن جائے گا. چوتھی چیز ارشاد فرمائی، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر. جو تو خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، خود پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ وہ ہو، تو اگر لوگوں کے لیے وہی پسند کرے گا تو پکا مسلمان بن جائے گا. اور آخری چیز ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ ہنسنے سے بچنا، بہت زیادہ مت ہنسا کر، بات بنا بات فضول ہر وقت ہنستے مت رہا کر. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے بہت زیادہ ہنسنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا کرتے تھے. آپ بہت کم مسکراتے تھے، کم ہنستے تھے. آپ نے کہا کہ زیادہ مت ہنسا کر، زیادہ ہنسنا تیرے دل کو مردہ کر دے گا. اس لیے لمیٹڈ ہنسا کر. ہنسنا رونا ہر چیز کی ایک لمٹ ہونا چاہیے، لمٹ کے اندر ہنسا کر. اگر زیادہ ہنسے گا اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو، تیرے دل کو مردہ کر دے گا. تو بنیادی طور پر جو بتانے کا مقصد کہ پڑوسی کا حق اتنا عظیم اسلام کے اندر ہے کہ اگر اسے کوئی ادا کر دے، اللہ کے نبی کے اس قول کے مطابق اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو چلے جاتا ہے جو پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہے. پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پہلی چیز، جو میں کھاؤں اپنے پڑوسی کو کھلاؤں. اچھا، پڑوسی کہاں کس کو جاتا ہے؟ گرچہ اس کے اندر بہت اختلاف ہے، لیکن اس کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو میرے آس پاس رہتا ہے، جسے میں اپنا آس پاس، یعنی جس جگہ جس علاقے کے اندر پڑوسی جس کو کہا جاتا ہے اس کو اسلام بھی پڑوسی مانتا ہے. کہ میرے آس پاس کے کچھ گھر اس طرف اس طرف، آگے کے پیچھے کے جو کچھ گھر ہیں، کم سے کم میں ان کا خیال رکھنے والے بن جاؤں. سب سے پہلا حق جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ جو میں کھاؤں کوشش کروں کہ اپنے پڑوسی کو بھی کھلاؤں. آج ہمارے دلوں کے اندر کہاں یہ انسانیت پائی جاتی ہے؟ آپ کے آس پاس میں کتنی بستیاں ہوتی ہیں جو غریبوں کی بستیاں ہوتی ہے. آپ کے گھر میں ہفتے میں 3 دن گوشت بنتا ہے. کیا کبھی آپ نے پوچھا پڑوسی کے گھر کے حالات کیا ہے؟ گھر اس کا اچھا ہے، گھر بنا ہوا ہے، 2 ویلر گاڑی بھی کھڑی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایسے قرضے کے اندر ہے کہ وہ گھر میں اچھا کھانا بھی نہیں بنا سکتا. صرف گاڑی یا مکان سے پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کے حالات اچھے ہیں. ہماری ذمہ داری کہ ہم پوچھیں، ملیں، گھر جائیں، ان کے حالات کو پتہ لگائیں. اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، یا ابا ذر، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد الى جيرانك. اے ابو ذر سن، جب بھی اچھا کھانا بنانا، جب بھی گوشت بنانا، کھانا بنانا، تو اپنے کھانے کے اندر تھوڑا پانی بڑھا دیا کرنا. گوشت نہیں تو کم سے کم سالن کا کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیجا کرو. اپنے پڑوسیوں کو اپنے جیسا کھانا کھلایا کرو. جیسا اچھا تم کھاتے ہو ویسا کھانا، پورا نہیں تو کم سے کم سالن پڑوسیوں کے گھر پہنچایا کرو. کون ایسی سنت پر عمل کرنے والے؟ دل مردہ ہو چکے ہیں، انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. آج لگتا ہے کہ میں کھا لوں، میرے بچے کھا لیں، میں اچھا رہوں، اچھا پہنوں، اچھا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، مکمل ہو گیا. کسی کو یہ خیال نہیں کہ میرے آس پڑوس کا حال کیا ہے، میرے آس پاس رہنے والوں کا حال کیا ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، کون کیسی زندگی بسر کرتا ہے. ہم اس چیز کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے جو ہمارے نبی کا فرمان کہ پڑوسی کا حق اتنا عظیم ہے کہ جب تو کھانا کھا تو اس کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دیا کرو. اس کے اپوزٹ کے اندر اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی موجود، جو صحیح مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. رجل شبعان، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے.
خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ جو خود بھی کھائے، پڑوسی کو بھی کھلائے، پڑوسی کا خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کی حوائج، اس کی جو محتاجگی کی وہ زندگی گزارتا ہے اسے تلاش کرے، لوگوں سے پوچھے، پتہ لگائے، اس کے رشتہ داروں سے پتہ لگائے، جس چیز کی اس کی ضرورت ہو، جیسے میری طاقت ہو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں، اسے کھلانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پڑوسی کا ایک حق یہ ہوتا ہے کہ جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ جو تمہارے پاس کھانا ہے، اگر کھانا نہیں دے سکتے سالن بڑھا لیا کرو، اور کم سے کم سالن اپنے پڑوسی کو دیا کرو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بچے بھی کچھ اچھا کھا لیں، وہ گھر والے کچھ اچھا کھا لیں، کیونکہ آپ کے گھر میں جب کھانا بنتا ہوگا وہ خوشبو تو چاروں طرف جاتی ہوگی، کیا اس کے بچوں کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ جیسا کھانا کھائیں؟ اور آپ اگر آج ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں، ہماری چاہے کتنی مہنگی کالونی کیوں نہ ہو، ہر کالونی کے پاس میں غریب کالونی لگی ہوئی ہے، اگر ہر آدمی ایسا سوچ لے، ایک آدمی ایک گھر والے کو کھانا دینے لگ جائے، سوچئے کیا اس سماج کے اندر پریشانیاں بچے گی؟ کم سے کم وہ کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، اگر ان کی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا جائے کہ میرا بچہ اگر 2000 روپے مہینے کے 3000 روپے مہینے کے اسکول میں جاتا ہے، میں کسی اور کے بچے کو چاہے 100-200 روپے والے اسکول میں ڈلواؤں گا پر پڑھاؤں گا، یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے درد میں شامل ہو جاؤں، اس کی پریشانیوں کے اندر شامل ہو جاؤں، اس کی محتاجی کے اندر شامل ہو جاؤں، ورنہ اپنا کرنا یہ تو جانور کی بھی زندگی ہے۔ شیر بھی، جانور بھی جب شکار کرتا ہے اپنے بچوں کا تو وہ بھی خیال رکھ لیتا ہے، انسان وہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے، انسان وہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ جو تو پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے آس پڑوس، اپنے ساتھی، اپنے رشتہ دار، اپنے آس پاس رہنے والے سماج کے لوگوں کے لیے پسند کر، جو تو کھاتا ہے انہیں بھی کھلا، یہ تیرا پہلا حق اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ پہلی چیز میں نے بتائی کہ ایمان کی تکمیل پڑوسی کے حق پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوسری چیز جو میں کھاؤں وہ پڑوسی کو کھلاؤں، شریعت اسلام نے یہ مجھ پر حق رکھا ہے، ذمہ داری رکھی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو ایمان سے خارج قرار دے دیا جو پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے۔ شادی کا ٹینٹ لگایا، پاس والے کا گیٹ بند، مجھے کوئی مطلب نہیں، گاڑیاں کھڑی کی ایسی کہ اس کا گیٹ بند، مجھے کوئی دقت نہیں، میرا مکان بن رہا ہے، اب میں نے مٹیریل ایسا ڈالا کہ وہ چاہے پریشان ہوتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں اسے ٹینشن نہیں ہوتا۔ سنیے، دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً ساری حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایات ہے، بہت کم روایتیں کسی اور کتاب کی، ایسی کتاب کہ جس کی صحت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار کہا، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا کون؟ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ کون ایسا انسان؟ کہا وہ انسان من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایسا انسان کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ پیر، جس کی بدتمیزیوں سے اس کا پڑوسی پریشان رہے، ایسا انسان مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں، ایمان سے خارج ہو جائے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اپنے آپ کو مومن سمجھے، لیکن اگر تیرا پڑوسی تجھ سے پریشان، تیری حرکتوں سے پریشان، تیری زبان سے پریشان، تیرے ہاتھ پیر سے پریشان، تیری حرکتوں سے اسے اگر تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں تو مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اگر تم میں سے کوئی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں سوال، آخرت میں سوال، میدان محشر میں سوال، یعنی کسی کو اگر یقین ہے کہ اللہ سوال کرے گا، کسی کو یقین ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تو وہ انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، فلانا ذکرت الفلانا تصوم النہار تصلی اللیل وتؤذی جارہا بلسانہ فقال لا خیر فیہا ہی من اہل النار۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، ہم جیسے ہمارا جو سماج کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں نا، وہی والی عورت۔ کون سی عورت ہے؟ وہ ڈیلی روزہ رکھتی ہے، روز نفل روزہ رکھتی ہے، بڑی نفلی روزہ رکھنے والی،
وہ رات میں روز تہجد کی نماز پڑھتی ہے. ہمارے یہاں حاجی صاحب بھی ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, بڑے اچھے عبادت گزار اور دیندار ہیں, وہ ریگولر نفلی روزے رکھتی ہے, وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں سے بدتمیزی کرتی ہے, بری زبان استعمال کرتی ہے, گندے جملے استعمال کرتی ہے, گالیوں سے بات چیت کرتی ہے, غیبت چغلخوری کے اندر پڑی ہوتی ہے, ان کے رازوں کو کھولتی ہے, ان کے پردوں کو کھولتی ہے, یعنی زبان کی غلیظ ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا خیر فیہا, وہ بہتر ہو ہی نہیں سکتی, یہ من اہل النار, وہ جہنمی عورت ہے. نمازی ہے پر جہنمی ہے, تہجد گزار ہے پر جہنمی ہے, نفلی روزے رکھتی ہے پر جہنمی ہے. اور اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی ایک عورت ہے تصلی المکتوبہ وتصوم رمضان وما تصدق الا خيرا من الاخر. اے اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ پاتی, رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھ پاتی, اور جب صدقہ کرنا ہو تو پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, صدقہ بھی نہیں کر پاتی, لیکن زبان کی پیاری ہے, اخلاق کی اچھی ہے, پڑوسیوں کا دھیان رکھتی ہے, کبھی کسی کو برے جملے نہیں کہتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی ہوگا, یہ جنت میں جانے والی ہے, کیونکہ اسلام نے پڑوسی کا حق اتنا اونچا رکھا ہے کہ اگر اسے تکلیف دے تو انسان جہنمی ہو سکتا ہے, اور اس کا خیال رکھے تو انسان جنتی ہو سکتا ہے. لیکن ہم کہاں خیال رکھنے والے, ہم کہاں سوچنے والے. ہمارے یہاں شادی بیاہ ہو تو وہ حرام میوزک ایسا چلے گا کہ سارے پڑوسیوں کو پریشان کیا جائے گا. بیمار ہے تب بھی رات بھر جاگنا ہے, بچے ہیں پڑھائی کرنے والے تب بھی رات بھر جاگنا ہے. ہم میوزک چلائیں گے, ہم ڈی جے چلائیں گے, ہم ناچیں گے, حرام کاری کریں گے, چاہے پریشان ہوتے رہے پڑوسی, کیونکہ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب آئے گا, ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اسلام نے یہ حق بتایا کہ تمہارا اگر پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اگر تم تکلیف دو گے اللہ تمہیں جہنمی بنا دے گا, اور اگر اچھا سلوک کرو گے اچھے عمل کی بنیاد پر انشاءاللہ رب العالمین تمہیں جنتی بنا دے گا. چوتھا حق, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جو اچھائی میں جانتا ہوں, جو بھلائی میں جانتا ہوں, جو نیکی میں جانتا ہوں, جس نیکی پر میں عمل کرتا ہوں, میری یہ ذمہ داری کہ میں پڑوسی کو بتاؤں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, جانے دو, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, کہاں سمجھانے جائیں گے بھائی, اس کو سمجھانے جائیں گے بولے گا, ناراض ہو جائے گا, جھگڑا ہو جائے گا. اگر یہ ہمارے نبی سوچتے تو کیا اندور تک دین پہنچتا؟ مکہ کے اندر جب اللہ رب العالمین نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, سارے آس پاس والوں کو بلائیے اور سب کو ڈرائیے.